ہم نے ایک ملک کے متعلق سنا، اب ہم نہیں جانتے صحیح غلط، ہم تک تو ظاہر ہے کہ 7 سمندر پار کی جتنی خبریں آتی ہیں وہ سب کتنے ہی سیاسی مفادات میں لپٹی ہوئی آتی ہیں، تب ہمیں کسی بات کا اعتبار نہیں رہا۔ سچی بات بھی ہو تو ہمیں نہیں اعتبار، اور جھوٹی بات ہو تو اس پر اعتبار ہونی نہیں چاہیے۔ غرض یہ کہ ہم نے سنا کہ ایک ملک والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اب خبریں آنے لگیں کہ جی نہیں مسجدیں کھل گئی ہیں، اور جی نہیں وہاں تو آزادی ہے عبادت کی، یعنی خدا آ گیا۔ غرض اعلان ہم نے یہی سنا ہے کہ اس ملک والوں نے اعلان کیا کہ خدا کو ہم نے اپنے ملک سے نکال دیا، مگر یہ زبان ان کے منہ میں ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے نکالا، تو کیا واقعی وہ نکل بھی گیا؟ یہ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے نکال دیا، مگر واقعاً کیا وہ ان کے ملک سے چلا گیا، ان کے ملک سے نکل گیا؟ اور یہ اس ملک والوں نے کیا جو آج کل، اب انشاءاللہ اس ملک میں یہ بات نہیں ہوگی، ہمارے یہاں تو ہے کہ اب ذرا سائنس پڑھ لی اور یہ ہوا تو اب ترقی کی نشانی سمجھنے لگے کہ میری سمجھ میں تو اب تو خدا کا وجود نہیں آیا۔ ابھی کوئی ڈگری بھی نہیں حاصل کی ہے، مگر یہ کہ ابھی سے یہ پرے پرواز نکل آئے کہ میری سمجھ میں تو خدا کا وجود نہ آیا، حالانکہ ذہن کے اندر نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، یہ صرف فیشن کی بنا پر اس کا اظہار ہے کہ میں فلسفی ہوں۔ میری سمجھ میں خدا کا وجود نہیں آیا، اور پھر یہ کہ ایک وضع ہو گئی کہ باغی ہونا گویا بہت ترقی کی نشانی ہے، سماج سے باغی، ماں باپ سے باغی، روایات خاندانی سے باغی، اور سب سے بڑی اعلیٰ قسم خدا سے باغی۔ تو اب ان سے اس وقت مجھے کوئی بحث تو کرنا نہیں ہے فلسفے منطق کی، میں تو کہتا ہوں کہ خیر بغیر آپ باغی ہیں، میں تو جب جانوں کہ آپ واقعی پورے باغی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آئیے نہیں، جب وہ بلائے تو جائیے نہیں۔ حالانکہ کتنے ہی بڑے بلند باغ دعوے بغاوت کے کرنے والے ہیں، جب اس نے بھیجا تب آئے، اور جب وہ بلائے گا تو چلے جائیں گے، اس وقت بغاوت بھول جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب آئے تھے تو کم سے کم روئے تو تھے، اور جب جانا ہوگا تب تو سانس تک نہ لیں گے، چپ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس انسان ضعیف البنیان کی حقیقت بغاوت۔ یہ کیا بغاوت کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اختیار کو سلب کر لے؟ اس نے زبان اس کے دہن میں دے رکھی ہے تو یہ اقرار کر لے یا انکار، لیکن وہ اس زبان کو خاموش کر دے تو یہ بات تو کر لے۔ اس نے ہاتھ دیے ہیں اور اس کے ارادے کے تابع بنا رکھے ہیں تاکہ اس کا جوہر اختیار نمودار ہو، لیکن وہ اس ہاتھ کو بے حس و حرکت کر دے تو یہ جنبش تو کر لے۔ اس نے یہ پاؤں دیے ہیں اور اس کے ارادے کا تابع جب تک وہ چاہے اس وقت تک کے لیے بنا رکھا ہے،
تو یہ چاہے ان پیروں سے صحیح راستے پر چلے چاہے غلط راستے پر چلے، لیکن وہ اس پیر کو معطل کر دے تو یہ ایک قدم چل تو لے، اور عین جس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، عین اسی وقت دل کی دھڑکن اس کی اطاعت کر رہی ہے، نبض کی جنبش اس کی اطاعت کر رہی ہے، خون کی روانی اس کی اطاعت کر رہی ہے، جتنی اطاعت اسے لینا ہے وہ تو لے رہا ہے، ایک زبان اس کے قبضے میں ہے، اس قبضے سے زبان کے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے خلاف صرف کر کے انکار کر رہا ہے، تو حقیقت میں اس سے اسلام کا مطالبہ جو ہے وہ تو صرف شرافت کا مطالبہ ہے کہ جس کی اطاعت جبری کرنا ہے اس کی اطاعت اختیاری کر لو تو تمہارا جوہر انسانیت نمودار ہوگا، ورنہ جو اطاعت ہمیں لینا ہے وہ تو ہم لے ہی لیں گے، مگر وہ اطاعت ویسی ہوگی جیسے پتھروں کی اطاعت ہے، جیسے درختوں کی اطاعت ہے، جیسے جانوروں کی اطاعت ہے۔ اگر انسانی اطاعت کرنا ہے تو اپنے ارادے سے اطاعت کر لو۔ صلوات بھیجیے ولی اللہ۔ پھر ولی اللہ سے صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رام ملعون تے لعنت۔ اس صورت میں اگر اطاعت کرو گے تو جزا کا مطالبہ کا تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا، اور ارادے کے ساتھ اگر اطاعت کرو تو پھر میں جزا بھی دوں گا۔ مگر یہاں ایک بڑی حقیقت ہے، ممکن ہے کسی اور مجلس میں عرض کر چکا ہوں، مگر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دنیا کی حکومتیں ان کے یہاں مخالفت کی سزا ہے مگر موافقت کی جزا نہیں ہے۔ ایک دفعہ قانون شکنی کوئی کرے تو پکڑ جائے، لیکن عمر بھر قانون کے مطابق عمل کرے تو کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہ تو کہا جائے گا کہ یہ تو رعایا ہونے کا لازمی تقاضا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ اور وہ کہ جس کی ذاتی حکومت ہے وہاں مخالفت کی سزا اور موافقت کی جزا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطالعے کی قوت پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر سزا کا اعلان ہے تو وہ چل بھی سکتا ہے مگر جزا کا اعلان چلنے والا نہیں۔